اللہ جل وعلا شانہ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی جس کے صدقے ہمیں قرآن ملا، جس کے صدقے ہمیں یہ نعمتیں حاصل ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا شانہ وعز برہانہ کی ان نعمتوں، رمضان کے روزے تراویح، تلاوت قرآن کریم، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد اور اس مہینے کی عبادات اور ریاضت کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موقع عطا فرمایا۔ اس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہماری زندگی میں ایک مرتبہ رمضان مبارک نصیب فرما دیا، جو ہماری بخشش اور جہنم سے رہائی کی ضمانت ہے۔ کہ اس مہینے میں اللہ جل وعلا شانہ روزانہ افطار میں 10 لاکھ گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے، اور آخری دن 10 لاکھ کے ساتھ ملا کر سارے مہینے کی تعداد کے مطابق اللہ تعالیٰ بخشش فرماتا ہے۔ اور وہ ویلا وقت سہور تھا، وہ ویلا نور حضور تھا، وہ پوچھتا سامان ہے اجمال آیا بچھوڑا سال تھا، گل گل جمیل گل لال تھا، مسجد کعبہ ویران میں اجمال کے بنتا۔ رمضان مبارک کی برکتیں، رحمتیں، سعادتیں اللہ اکبر یہ قسمت والوں کو نصیب ہوتے ہیں اور مقدر والے ان چیزوں کو پاتے ہیں۔ دوستو، آج کا مقدس دن عید الفطر، ہم یہاں اکٹھے ہیں۔ کس لیے یہاں اکٹھے ہیں؟ یہاں ہم جو اللہ نے ہم پر یہ احسان فرمایا ہے کہ رمضان مبارک عطا فرمایا، لیلۃ القدر عطا فرمائی، رمضان کی نعمت ہمیں اس مہینے میں ملی، اور خیرات و صدقات اور نیکی کرنے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے، سننے پڑھنے کی سعادت ہمیں عطا فرمائی۔ تو ان روزوں، ان تراویح اور ان نیک اعمال کے کرنے کے بعد آج ہم اللہ تعالیٰ کے حضور یعنی جمع ہوئے ہیں، اس لیے کہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ یہ معمولی نعمت نہیں، رمضان مبارک قسمت والوں کو ملتا ہے کہ جس کی گارنٹی آقائے کائنات نے دی کہ جس نے رمضان مبارک کو پا لیا اس کی یقینی بخشش ہے۔ جس نے رمضان مبارک کو پا لیا اس نے اللہ کی رضا حاصل کر لی، اللہ تعالیٰ اس پر خوش ہو گیا۔ تو میرے دوستو، رمضان مبارک کا عظمت والا مہینہ، خوش قسمت ہے وہ لوگ جنہوں نے اس کا احترام کیا، اس میں روزے رکھے، اس میں تراویح پڑھی، قرآن کریم سنایا اور سنا، اور خیرات و صدقات کی صدقہ فطر ادا کیا، اور دیگر بھی امور سر انجام دیے۔ ان لوگوں کو مبارک ہو اور خوش قسمت ہے وہ لوگ جن نے یہ امور سر انجام دیے۔ تو آج ہم یہاں سجدہ شکر یعنی شکر کا سجدہ کرنے کے لیے ایک دکانہ عید الفطر کی صورت میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ تیرا کروڑوں لاکھوں شکر ہے کہ تو نے ہمیں اس نعمت سے نوازا۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور قرآن نے کہہ دیا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ نے فرمایا تم اگر میری نعمتوں کا شکر کرو گے تو میں تمہیں نعمتیں بڑھا بڑھا کر دوں گا۔ عطاء الہی اور اللہ کے
اللہ کا خوف اور اپنے اندر عاجزی، حقوق اللہ اور حقوق العباد، اپنے اندر ندامت، گریہ‌گاری جس نے پیدا کر دی، اس نے حقیقی عید کی، اس کی حقیقی عید کی خوشی ہے، وہ خوشی کا یہ حقدار ہے جن نے رمضان المبارک کا احترام کیا، اس کا استقبال پورے کی۔ تو میرے دوستو، آج اللہ تبارک و تعالیٰ سے مزدوری مانگنے کا دن ہے، انعام مانگنے کا دن ہے، جسے لیلۃ الجائزہ کے دوران گزری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس محنت کا، اس مزدوری کا، روزے رکھنے کا، تراویح پڑھنے کا اور قرآن کریم پڑھنے، سننے اور ان چیزوں کا جو صلہ ہے، آج اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما رہا ہے کہ اللہ کا آج یعنی اجرت کا دن ہے اور اللہ تعالیٰ کے انعام کا دن ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن اپنے بندوں کو اپنی خصوصی رحمتوں سے نوازتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمار، ایک طویل حدیث ہے، وقت بہت تھوڑا ہے، ہم نے اعلان 7:15 بجے کا کیا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ 7:15 بجے بھی ہم نماز عید الفطر پڑھیں گے۔ تو میرے دوستو، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب عید کی رات ہوتی ہے، اسے لیلۃ الجائزہ کے نام سے پکارا جاتا ہے کہ انعام کی رات، اللہ کی رحمتوں کی رات۔ اور جب صبح ہوتی ہے تو اللہ جل وعلا شانہ کے ملائکہ فرشتے کائنات کے اندر ساری دنیا میں اللہ کے فرشتے پھیل جاتے ہیں، چوراہوں پر، بازاروں میں اور ہر مقام پر پہنچ جاتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد وہ آواز کرتے ہیں، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اللہ کی اس بارگاہ کی طرف چل جو سب سے زیادہ عطا فرمانے والا ہے، جو سب سے زیادہ مہربانی فرمانے والا ہے۔ اور اس آواز کو انسانوں اور جنوں کے سوا ساری کائنات سنتی ہے، ساری کائنات اسے سنتی ہے۔ اور پھر فرشتے ان کو دیکھتے ہیں، ان سے مصافحہ کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق سے کس قدر محبت فرما رہا ہے، کس قدر دیکھنے فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اپنے ملائکہ کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، کیا اجرت ہے اس کی، کیا صلہ ہے اس کا جس نے رمضان المبارک کا احترام کیا، روزے رکھے، تراویح پڑھی، قرآن کریم کی تلاوت کی، قرأت و صدقات لیے، تو اس فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ اس کا اجر دیا جائے، رحمت کی صورت میں، بخشش کی صورت میں۔ اللہ کا فرماتا ہے، میرے فرشتوں آؤ، اب تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے ان تمام کی بخشش فرما دی، میں نے ان کے روزوں، ان کی تراویح، ان کے ذکر و اذکار، ان کی عبادت کرنے، صدقہ فطر ادا کرنے، زکوٰۃ دینے، ان تمام امور کے بدلے میں نے ان سب کو بخش دیا۔ اور فرمائے گا کہ اب تم بخشش کا پروانہ لے کر اپنے گھروں پر لوٹ جاؤ، اپنے گھروں کو خوشی خوشی لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ لمحہ اللہ کے خصوصی مہربانی کے بعد ہے۔
کے انعام کے نماز ہیں، اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی کے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے مانگو مجھ سے جو مانگتے ہو، میں تمہیں وہ ہر چیز عطا کروں گا جس میں تمہاری مسئلہ ہے، جو تمہارے لیے دین دنیا میں بہتری کی چیز ہے، مجھ سے مانگو میں تمہیں وہ سب آج اللہ کی رحمت کا دریا بہت بند ہے، سمندر ٹھاٹے مار رہا ہے، اللہ کی طرف سے احترام ہو رہے ہیں۔ حل من مستقبل فأغفر له، حل من مستقبل فأرزقه، حل من مبتل فأعافيه، اللہ من قضا، اللہ من قضا، اللہ من قضا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے احترام ہو رہا ہے۔ ہے کوئی بخشش مانگنے والا، میں اس کے گناہوں کو معاف کروں۔ ہے کوئی مجھ سے جسم مانگنے والا، میں اس کو بغفرت کی سزا عطا کروں۔ ہے کوئی بیماری سے لا علاج بیماری سے شفا مانگنے والا، میں اسے شفا عطا کروں۔ ہے کوئی کسی دوسری حاجت کے طلب کرنے والا، میں اس کو وہ حاجت اس کی پوری کر دوں۔ ہمیں دوستوں کا یہ شکرانے کی گھڑی ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور ہم شکر کریں۔ اللہ نے ہمیں یہ نعمت عطا کی ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سبحان اللہ۔ اس ماہ رمضان میں ہم نے جو چیز حاصل کی ہے، جو نعمت ہم نے پائی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تاکہ تم تقویٰ حاصل کرو، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تقویٰ کا معنی کیا ہے؟ تقویٰ کا مفہوم کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ تقویٰ کا معنی یہ ہے کہ اللہ جل وعلا شانہ وعز فرمانہ تمہیں جس کام کا حکم دے اس کو اختیار کرو، اور جہاں سے لوگے کچھ اور اس کو کرو۔ اور یہ تقویٰ ہم نے ان رمضان مبارک کی ساعت میں ہمیں حاصل کیا ہے۔ اللہ نے روزے اسی لیے عطا فرمائے ہیں، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم یعنی تقویٰ کا بلند مقام حاصل کر لو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بننے بن جاؤ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے شکر کی ادائیگی کی ایک صورت ہے جو ہم کو کرنا پڑ رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں ہم پر احسان فرمایا، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو تو اس نے تمہیں یہ موقع عطا فرمایا، یہ تمہیں یعنی ایک موقع عطا فرمایا کہ سرکار فرماتے ہیں وہ خوش قسمت ہے جس نے رمضان مبارک کو پا لیا، اور وہ بد قسمت ہے جس نے رمضان مبارک کو پایا اور اپنی بخشش نہ کی۔ تو یہ یقینی بخشش کا محل ہے، اللہ کی مغفرت کے یہ لمحات تھے اور آج بھی بخشش کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ 10 لاکھ روزانہ گناہگاروں کی بخشش، اور آخری دن اسی تعداد میں مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ انگنت آدھار بے شمار گناہگاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک آکام کا حکم دیا ہے، وہاں انفاق فی سبیل اللہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے راستے میں اللہ کے دیے ہوئے مال سے خرچ کرو۔ فرمایا خرچ کرنے سے یہ مال گھنٹے کریں۔ اللہ فرماتا ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، صدقہ فطر کی صورت میں، زکات کی صورت میں، خیرات کی صورت میں، اللہ نے دوسرے سے بارے میں فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اللہ کے دیے ہوئے مال سے خرچ کرتے ہیں۔ کمثل حبۃ، ان کی مثال ایک دانے کی ہے۔ دانا انبتت سبع سنابل، کہ اس دانے نے زمین سے 7 یعنی بالیں نکالی، اور فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، اور ہر بال میں 100 دانے۔ یہ قرآن مثال دے رہا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں صدقہ فطر ادا کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مال میں اس قدر اضافہ فرماتا ہے جیسے ایک دانے سے 7 دانے پیدا فرماتا ہے، اس سے زیادہ اللہ
بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ صدقہ کی ادائیگی نماز کی سے پہلے واجب ہے اور یہ ضروری ہے، اور اس کی ایک بات لوگ کہتے ہیں کہ ہم قریب میں صدقہ میں ہم کیسے دیں، تو چھڑی لحاظ پر اس کا قائم مفسرین نے جو کیا ہے کہ وہ آدمی جس کے پاس سارے کاموں تولا چاندی کی قیمت دیتا ہو، یعنی مال تجارت ہے، اثاثہ ہے، اور وہ اپنے یعنی صدقہ کرنا ہے، سارے کاموں ہوتا ہے 70-80 ہزار تقسیم بھرے کے پاس ہوتے ہیں، تو یہ صدقہ ادا کرنا انتہائی ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کے ادا کرنے سے تمہاری روزوں میں، تمہارے نمازوں میں جو کمی بیشی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے پورا برباد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں اس کو مکمل کر دیتا ہے۔ تو یہ آپ نے عید الفطر سے پہلے ادا کرنا ہے۔ اس کی مقدار فرماتی جس کے پاس ساڑھے 52 تولے سونا 70-80 ہزار ہے، ساڑھے 52 تولے چاندی، ساڑھے 52 تولے چاندی یا اس کی قیمت آج کل 1,500 کے قریب تولا چاندی کی قیمت ہے۔ اس حساب سے جس کے پاس اتنا ساسا ہو، تو اس میں صاحب کی غیر نہیں ہے، پابندی نہیں ہے، زکوٰۃ پر پابندی ہے کہ 52 تولے چاندی یا 52 تولے چاندی 7.5 تولے سونا ہو، اس پر سال گزر جائے پھر اللہ کے حکم کے مطابق 2.5% وہ اپنے مال سے زکوٰۃ دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ زکوٰۃ کا نصاب رہتا ہے، صدقہ فطر کا رہتا ہے، وہ ہر روز کوشش کرے اس کی یعنی 1.25 روز سے زندن 4.5 سے جاؤ، یا اس کی قیمت جو آج اس کی قیمت 120 روپے کرتی ہے، 120 اس کا ادا کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری ہو، آپ کے رمضان